میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں عزت کی زندگی، سکون کی زندگی صرف وہی گزار سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ دنیا میں کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں، اگر کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے گا اور مرتے ہی اس پر عذاب مسلط ہوگا، لیکن مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں لیتا، جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا اور جب تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک نہیں کرتا، تب تک مسلمان دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ شخصی ہوں، ذاتی ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ علاقائی ہوں، چاہے وہ ملکی ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی ہوں، یہ سب پریشانیاں ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے، اسلام والے بندوں اور بندیوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں، اور یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آپ الفاظ میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا اٹل ہے اور کتنا طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور مسلمانوں پر پریشانیاں بھیجیں گے، مصیبتیں بھیجیں گے، ان کے حالات ہم خراب کریں گے، ان کو پریشانیوں میں جکڑیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف واپس آئیں، تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں، تاکہ یہ ہمارے پاس واپس آ جائیں، تاکہ یہ اللہ کے سامنے جھکیں۔ اس لیے پریشانیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پریشانی میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچاؤں۔ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پر ایک کے پیچھے دوسری پریشانی ہے، ایک کے پیچھے دوسرا مسئلہ ہے، ایک کے پیچھے دوسری تکلیف ہے، لیکن امت مسلمہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہی، اور رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے حالات ختم ہی نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ہماری پریشانیوں کا ایک ایسا تسلسل ہے، ایک ایسی چین ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے،
ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب میری امت کے اعمال برے ہوں گے، جب میری امت کے اعمال خراب ہوں گے، اور جب میری امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، 15 خرابیاں ہمارے نبی نے گنوائی ہیں، جب میری امت میں یہ 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَقَصْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً، جب میری امت میں خرابیاں پیدا ہوں گی، یہ بے حیا ہو جائیں گے، یہ ناچ گانے کے عادی ہو جائیں گے، یہ سرکاری مال کھائیں گے، ان کے مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یہ دنیا کے لیے علم حاصل کریں گے، ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، اور بیویوں کے ساتھ اور بیویوں کے فرما بردار ہو کر ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور جب امت کے پہلے طبقے مقدس ہستیوں پہ لعن طعن کریں گے، سب و شتم کریں گے، ان کے کیڑے نکالیں گے، ان پہ تنقید کریں گے، جب یہ ہوگا تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ان پر بہت سے عذاب مسلط کرے گا، اور اتنے عذاب آئیں گے ایسے لگے گا جیسے کوئی ہار وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے دانے پے در پہ گر رہے ہیں۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو اس وقت سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا، وَخَسْفًا، زمین میں دھسائے جانے کا، وَمَسْخًا، اور شکلوں کے بدل جانے کا، وَقَصْفًا، اور زمین سے پتھروں اور اولوں کے برسنے کا انتظار کرو۔ میرے دوستو، اس حکومت مسلمہ پریشان ہے، اور ہر ایک پریشان ہے۔ اب ہم ان پریشانیوں کا جو حل ڈھونڈتے ہیں وہ مادی اسباب میں تلاش کرتے ہیں، دنیا داروں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل ہمارے وزیروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہمارے ایم پی اور ایم این ایس کے پاس نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہمارے سینیٹروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے توبہ طائب ہو جائیں۔ یہ ہے مسائل کا حل۔ جب مسلمان توبہ کرے گا، مسلمان اللہ کے سامنے جھکے گا، مسلمان اللہ کی نافرمانیاں چھوڑے گا، اللہ کے فرائض پورے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اگر زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، نہ نیچے پانی ہو نہ اوپر پانی ہو، اللہ پھر بھی ان کو پالے گا۔ اور اگر ان کا حکمران فرعون بھی ہو، ان کا حکمران نمرود بھی ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے شر سے ان کی حفاظت کرے گا، یا تو اس کو نرم کرے گا یا اس کو ہلاک کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عوام الناس اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے 90% مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کے کوئٹہ کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ پورے پاکستان کا سروے کریں، 95% مسلمان، پورے پاکستان کا اگر ریشو نکالا جائے، 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 95% عورتیں بے پرد ہیں، انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں، انہوں نے برقعے اتار دیے ہیں، اور 99% مسلمانوں نے داڑیاں کاٹ دی ہیں، منڈا دی ہیں یا کاٹ دی ہیں۔ ہماری 99% نوجوان نسل انٹرنیٹ کی بے حیائی میں مبتلا ہے، ان کی خلوتیں ناپاک ہیں، ان کی تنہائیاں ناپاک ہیں۔ جب یہ رات کو تنہا ہوتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کاموں پہ زمین میں دھنسائے جانے کی دھمکیاں ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں پر آسمانوں سے پتھر برسائے جانے کی دھمکیاں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، وہ دعائیں آج ہمیں کام آ رہی ہیں۔ اتنی ہمارے نبی نے دعائیں اپنی امت کے لیے اسٹور کی ہیں، جمع کی ہیں، اب تک چل رہی ہیں۔ جب قحط سالی ہو نا، جب قحط پڑتا ہے تو سمجھدار لوگ قحط سے پہلے اپنا راشن جمع کر لیتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں کہ بھائی
کہ سالی ہے لہٰذا گندم جمع کر لو تاکہ پھر فاقہ نہ آئے، بھوک نہ آئے۔ ہمارے نبی نے قیامت تک کی امتوں کے لیے، قیامت تک کی امت کے لیے اتنی دعائیں اسٹور کر دی ہیں، اتنی دعائیں اسٹور کر دی ہیں، اتنی دعائیں اسٹور کر دی ہیں کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج کا فاسق، آج کا فاجر، آج کا بدماش، آج کا بددیانت، آج کا چور، آج کا ڈاکو، آج کا زانی ہمارے نبی کی دعاؤں کے طفیل بچا ہوا ہے۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کام بچنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے اچھے موڈ میں تھے، حشاش بشاش تھے، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ آج خاص میرے لیے خصوصی دعا تو کر دیں۔ آپ نے دعا کر دی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کی دعا سے اتنی خوش ہوئی کہ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی، میرا سر میری گود میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی دعا سے کیوں خوش نہ ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر ایک دفعہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز میں کرتا ہوں۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم بھی قوم لوط کی طرح الٹ دیے جاتے، ہمارے بازاروں پر بھی قوم شعیب کی طرح انگارے برس جاتے۔ اس لیے بھائیوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی کسی سے روٹھ جاتا ہے نا، ماں روٹھ جائے، باپ روٹھ جائے، بھائی روٹھ جائے، بہن روٹھ جائے، تو اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھائی میری ماں ناراض ہو گئی ہے اس کو منانا ہے، بھائی میرے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے اس کو منانا ہے۔ میرے بھائی اللہ کا حق آپ پر ماں سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے، تو اللہ اتنے عرصے سے ہم سے روٹھے ہوئے، ہم اللہ کو نہیں منا رہے۔ اللہ کو منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ آ کے جمعہ مسجد میں پڑھ لیں تو اللہ مان جائے گا، نہیں۔ اللہ کو منانے کے لیے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آگے وہ زندگی گزارنی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ کو منانے کا مقصد ہے۔ اور دنیا میں کسی روٹھے ہوئے کو منانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اللہ کو منانا آسان ہے۔ اگر ماں روٹھ جاتی ہے، باپ روٹھ جاتا ہے، تو ان کو بھی منانے میں تھوڑا زور لگتا ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ساتھی کہنے لگے میری والدہ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غلطی پر والدہ ہے لیکن پھر بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا بھائی والدہ کو تو راضی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ماں اگر غلطی پر بھی ناراض ہو تو اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو راضی کرنا ضروری ہے، باپ کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔ ماں تو وہ شخص، وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے جنت کا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے باپ جنت کا مین گیٹ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان دونوں کو راضی کرنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ چنانچہ اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور جا کے ماں کے پاؤں میں گر جائیں اور اس سے معافی مانگیں، وہ راضی ہو جائے گی۔ پون گھنٹے کے بعد وہ نوجوان آئے، کہنے لگے میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے گیا، میں ماں کے پاؤں میں بھی گر گیا، میں نے منتیں بھی کیں اور میں رویا بھی، تو اس نے مجھے ٹال دیا، معاف تو کیا لیکن دل سے نہیں کیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ابھی اس کا دل صاف نہیں ہوا۔ تو میں سوچنے لگا کہ ماں کو منانے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ دیا پھر بھی اس کا دل صاف نہ ہوا، پاؤں پڑا پھر بھی دل صاف نہ ہوا، اور آنسو بہائے تب بھی دل صاف نہ ہوا، اور میں اپنے رب کی رحمت پہ قربان جاؤں، اپنے مالک اور خالق کی رحمت پہ قربان جاؤں جو فرماتا ہے اگر تم نے مجھ سے ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ معافی مانگی میں تیرے زندگی کے سارے جرائم کو معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے آج تک اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں، ایسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں
ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو عجیب انداز سے دلاسا دیا ہے، عجیب انداز سے ان کو امید دلائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے بات کریں۔ جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے خود بات نہیں کرتا، دوسرے سے کہتا ہے اس کو سمجھاؤ۔ بیٹا باپ کا نافرمان ہے تو ماں سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ یہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے گھر سے نکال دوں گا، میں اس کو جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ کہتے نہیں کہتے، ماں سے کہتے ہیں تو اسے سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہلے تو حضور سے کہہ رہے ہیں قل، اے نبی آپ ان سے کہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں نہیں میرے نبی تو ہٹ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو لفظ میں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کچھ نہ پوچھو۔ میرے بندو، کون سے بندے؟ جو ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، جو جہاد میں جاتے ہیں، جو ختم نبوت کی محنت کر رہے ہیں، جو جمعیت کے کارکن ہیں، جو نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، جو رات کو اٹھ کے روتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ نہیں۔ کون؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ وہ گناہ حد سے بھی کراس ہو گئے ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ نہ سوچنا کہ اللہ کیسے معاف کرے گا، نہیں نہیں، ایسے کبھی نہ سوچنا۔ چاہے تم زمانے کے فرعون بن جاؤ، چاہے تم زمانے کے قارون بن جاؤ، چاہے تم زمانے کے ابو جہل بن گئے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آپ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بس تم ایک دفعہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ تو دوستو، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے معافیاں مانگنا، اپنے جرائم سے توبہ طائب ہونا، گناہوں کو چھوڑ کر ایک پکا مسلمان بن کے زندگی گزارنا، یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، آج کے بعد ہم پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور آج تک جو گناہ کر لیے ان سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اس میں بنیادی چیز نماز ہے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں، اگلی صفوں میں پڑھیں، فجر کی نماز میں بھی آیا کریں، مسجد میں آ کے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجائیں۔ پنجاب والوں نے تو بہت پہلے داڑیاں منڈا دی تھیں، سندھ والوں نے تو بہت پہلے داڑیاں منڈا دی تھیں، لیکن یہ پختونوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے بھی داڑیاں منڈا دیں۔ ان کے آباء و اجداد نے تو انگریزوں سے ٹکر لے کر اپنی داڑھی کو بچایا، اپنی پگڑی کو بچایا، اپنی ماں بیٹی کے برقعے کو بچایا۔ آج اس پختون نے مفت میں ہی داڑیاں منڈا دی، مفت میں ہی اپنی بیٹی کا برقع اتار دیا، اسکول اور کالج کے شوق میں اس نے اپنی بیٹی کو بے حیا بنا دیا، اپنی بیٹی کو بے پرد بنا دیا، اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل دے کر ان کو آوارہ بنا دیا اور گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ میرے دوستو، دنیا کچھ بھی کرے، پختونوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بھی اسی ڈگر پہ چلیں جس ڈگر پہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے جب انگریز بر صغیر پہ مسلط ہوا اس وقت بھی ان کے تسلط کو تسلیم نہیں کیا، اس وقت بھی اپنے دین پر جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ اس لیے توبہ طائب ہو جائیں۔ جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، داڑیاں رکھ لو۔ داڑھی رکھنا کسی ملا اور مولوی کی سنت نہیں ہے، کسی ملا اور مولوی کا اسٹائل نہیں ہے، یہ اس نبی کا اسٹائل ہے جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر داڑھی تھی، ان کے سر پہ ٹوپی تھی، ان کے سر پہ پگڑی تھی، ہمارے سروں پہ بھی ہونی چاہیے۔
مسلمان کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے صرف احرام کی حالت میں ننگا سر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی ننگا سر نہیں کیا. گناہوں سے بچیں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیں اور توبہ طائب ہو جائیں. مائیں زندہ ہیں، ان کی دعائیں لیں. باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لیں. ان کی دعاؤں سے آپ وہاں پہنچیں گے جہاں اپنی صلاحیتوں سے، اپنی لیاقت سے آپ نہیں پہنچ سکتے. ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے بڑے سے بڑے ولی سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے توبہ طائب ہو کر نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.